خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زلزال کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے جو موضوع رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں۔ ویسے قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں اکثر ہو ہی چکی ہیں اور کچھ بچی بھی ہیں، تقریباً کم و بیش 100 سے زائد ہیں جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن کچھ بڑی بڑی نشانیاں بھی ہیں جو جب تک وجود پذیر نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اصل ایکچول میں اس کا وقت معلوم نہیں ہے۔ جو بخاری مسلم کی ایک لمبی روایت ہے جس کے اندر جبریل امی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال و جواب کا معاملہ کیا، انسانی شکل میں آئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی سے کئی سوال ہوئے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ پھر وہاں پہ ایک سوال جبریل امی نے اللہ کے نبی سے کیا تھا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اخبرنی عن الساعہ، ہمیں ساعہ کے بارے میں بتائیے۔ ساعہ یہ قیامت کا نام ہے، ساعہ مانے گھڑی گھنٹا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مراد قیامت ہے۔ اخبرنی عن الساعہ، ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا بڑا پیارا سا، مل مسعول عنہا باعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تم جتنا جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا۔ پھر انہوں نے کہا تھا اخبرنی عن الامارات، اچھا پھر اس کی نشانیاں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کچھ نشانیاں بتائی تھی، تو وہ نشانیاں مجھے ذکر نہیں کرنی ہے، نشانیاں تو بہت ساری ہیں۔ 10 نشانیاں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیک وقت اس موقع پہ بیان کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، صحابہ کرام باہر موجود تھے، باہر ڈسکس کر رہے تھے کہ قیامت کے سلسلے میں قیامت کب قائم ہوگی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک یہ آوازیں جب بلند ہوئیں تو اللہ کے نبی باہر نکلے کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے کچھ سنا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں آ نہ جائے۔ وہی 10 نشانیاں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی جو بخاری مسلم کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ دیگر کتب الستہ جو ہے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب تک وہ 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی جب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس 10 نشانیوں سے پہلے ایک جو نشانی اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہ بھی بڑی نشانیوں میں آتا ہے لیکن اس 10 نشانیوں میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ظہور امام مہدی، چونکہ انہی کے بعد سے بڑی بڑی نشانیاں شروع ہوگی۔ ظہور مہدی یعنی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ان کا جو نام ہوگا بخاری مسلم کی روایت کے مطابق کہ ان کا جو نام ہوگا وہ نام میرے نام سے ہوگا، وہ نام میرے نام سے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا یعنی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہوگا وہ محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے خاندان سے ہوں گے۔ ایک دوسری بات کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ یہ جو امام مہدی ہوں گے وہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، یعنی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو آئیں گے وہ فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ پھر مزید یہ ہے کہ اس میں وہ جب آئیں گے تو دنیا کے اندر ظلم و جور کا ظہور ہوگا، یعنی ہر طرف ظلم، ہر طرف مار، ہر طرف کاٹ، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، پوری دنیا ظلم و بربریت کے ساتھ گھری ہوئی ہوگی۔ اس دور میں جب یہ آئیں گے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا، جب لوگ پتہ پا جائیں گے کہ امام مہدی ہیں، تو ایک دن میں اللہ رب العالمین ان کے ذریعے صلح کرا دے گا، ایک دن میں صلح ہو جائے گی اور سب کے درمیان انصاف قائم کریں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ 3 لوگ جو خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، تینوں لوگ خانہ کعبہ کے اندر موجود خزانہ ہوگا اس کے سلسلے میں لڑائی کریں گے۔ تینوں لوگ لڑیں گے اور یہ آئیں گے سب کو قتل کر دیں گے، امام مہدی آئیں گے سب کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بکثرت یہ لوگوں کو قتل کریں گے، جو غلط کام کرے گا اس کو بخشیں گے نہیں، فوراً قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ بندہ تم کو دکھ جائے، اگر یہ بندہ تم کو مل جائے تو تم ضرور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، گرچہ تمہیں
برف کے اوپر گھسیٹ کر کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو آئیں گے تو ہر جگہ عدل و انصاف قائم کریں گے، اور جب عدل و انصاف قائم ہوگا تو اللہ رب العالمین مال کی فراوانی کرے گا، اتنا مال ہو جائے گا کہ سونا چاندی باقاعدہ ہاتھوں میں لے کے بانٹا جائے گا، ہاتھوں میں لے کے دیا جائے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اس وقت 100 دینار کا لفظ آتا ہے، 100 دینار دیکھیں گے اچھی خاصی رقم بنتی ہے، 100 دینار اگر کسی کو دیا جائے گا تو ناراض ہو جائے گا کہ اتنی کم رقم مجھے دیتے ہو۔ یہ حالات ہوں گے، یعنی مال کی بڑی کثرت ہوگی۔ پھر اس کے بعد ان کی نشانیاں کچھ اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ ان کی جو پیشانی ہوگی وہ ذرا چوڑی ہوگی، ناک باریک ہوگی لیکن لمبی ہوگی، ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ جھنڈا ہوگا، کالا جھنڈا جو عام طور پہ شیعوں کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا، شیعہ حضرات بھی ان کے تعلق سے غلط تاثر لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، اور یہ چونکہ یہ ہمارے امام ہیں، وہ سرہ من رعا کے غار میں چلے گئے ہیں، قرب قیامت نکلیں گے اور ہم شیعوں کا غلغلہ ہوگا، ہماری طرف سے وہ جہاد کریں گے، جو ان کے جھنڈے تلے آ جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، امام مہدی کا ظہور ابھی نہیں ہوا ہے، امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے۔ باقاعدہ جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایسے امام مہدی پیدا ہوں گے، ابھی ان کا ظہور نہیں ہوا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، جب تفصیل آئے گی انشاءاللہ، وہ بعد میں آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی دنیا کے اندر، لیکن ابھی امام مہدی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جو ایک اہم بات کی ہے کہ ان کو امام کیوں کہا جاتا ہے، اس پر بھی محدثین نے بحث کیا کہ ایسا نہیں کہ یہ الگ سے کوئی امام ہوں گے یا الگ سے کوئی نبی ہوں گے، الگ سے کوئی ولی ہوں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے، چونکہ اس وقت یہ مسلمانوں کے حاکم ہوں گے، اس وقت یہ مسلمانوں کے ذمہ دار ہوں گے، اس وقت یہ مسلمانوں کے امام ہوں گے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں خلفائے اربع کے زمانے میں آپ دیکھیں تو خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ دیکھیں، جو امیر ہوتا تھا وہی امام بھی ہوتا تھا، تو یہ بھی امام بھی ہوں گے اور امیر بھی ہوں گے، لوگوں کی کمانڈرنگ کریں گے، جس کو ہم امیر المومنین کہتے ہیں، تو اس حساب سے ان کو امام کہا جاتا ہے۔ یہ جو شریعہ نافذ کریں گے، یہ شریعت اسلامیہ نافذ کریں گے۔ کون سی شریعت اسلامیہ نافذ کریں گے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت اسلامیہ کی اہمیت، کہ اس وقت جب امام مہدی قرب قیامت آئیں گے اس وقت شریعہ کو نافذ کریں گے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم شریعت سے کتنے دور ہیں۔ ابھی اگر چھوٹا سا ہم گفتگو کر لیں کہ ہم جمعہ کے دن آئے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں ہم، بھائی اللہ کے نبی کی 4 رکعت سنت ہے، 4 رکعت سنت۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک سنت کے تعلق سے اگر کسی صحابی کو کچھ بات معلوم ہو جاتی نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے جب سے جانا ہے، جب سے اشراق کے سلسلے میں، جب سے اشراق کو میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے جب سے مجھے بتایا ہے کہ 3 روزے مہینے میں رکھو، 13 14 15، میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے نا۔ یہ جمعہ کی ایک تو ویسے ہی ظہر کی نماز ہم نہیں پڑھتے، 2 کم کر دی گئی، ٹھیک ہے، اس میں اگر 4 رکعت ہم کو پڑھنا پڑا تو کیا جاتا ہے، تو کم سے کم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ وہ جو شریعہ نافذ کریں گے وہ شریعت اسلامیہ ہی نافذ کریں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہوئے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور میں نے بتایا ان 10 میں شامل نہیں ہے۔ 10 میں جو سب سے پہلا ہے وہ دجال ہے۔ کون ہے؟ دجال۔ دجال کے تعلق سے اختصار کے ساتھ یہ جان لیں کہ دجال زندہ ہے، دجال دنیا میں موجود ہے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا امام مہدی، ابھی وہ زندہ نہیں ہے، ابھی وہ پیدا ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے، لیکن دجال، اس لیے کہتے ہیں دجال یہ خروج کرے گا، ایک جگہ پہ موجود ہے، وہاں سے خارج ہوگا۔ کہاں پہ موجود ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک لمبی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، کہا لوگوں کیا میں تم کو نہیں بتاتا تھا دجال کے سلسلے میں؟ تمہارا بھائی تمیم داری جو عیسائی تھے، عیسائیت کے دور میں انہوں نے ایک واقعہ اپنا بیان کیا جب مسلمان ہوئے، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کہا جانتے ہو تمیم داری تمہارا بھائی کیا کہتا ہے؟ اس نے بیان کیا کہ ہم عیسائیت کے دور میں تقریباً 30 لوگ تھے۔ کتنے؟ 30 لوگ تھے، 30 لوگ تھے، ہم لوگ سمندر میں نکلے ہوئے تھے۔ جب ہم سمندر میں نکلے تو اچانک اس میں طغیانی آئی۔ آج کل جو اسٹیم اور انجن وغیرہ سے جو چلتی ہیں کشتیاں اس طرح تو تھی نہیں، ہوا کے اسی سہارے پہ چلتی تھی، اور آج بھی ہوا کے سہارے پہ کس طرح چلتی ہے، اگر کوئی قلعہ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بغیر کسی پتوار کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ہوا ان کو لے کے جاتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں اسی ہوا اور پتوار کے سہارے ہی چلتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری کشتی ادھر ادھر بکھر گئی،
टूट फूट का शिकार हो गई। लेकिन हम लोग, कुछ लोग बचे हुए थे उस कश्ती पे। तो हम लोग जो कुछ लोग बचे हुए थे, तकरीबन वो समंदर हमको 1 महीना तक हमको इधर उधर हचकोले देते रहा, इधर उधर हचकोले देते रहा 1 महीना तक। कहते हमारे पास जो थोड़ा मोड़ा मौजूद था वो भी खत्म होने को आया था, खाना पीना। कहते कि हम तजारती दौर पे निकले हुए थे। अचानक हम लोग एक जजीरे पर पहुंचे, एक जजीरा, टापू, आइलैंड। अल्लाह वो कहते हैं तमीमदारी, अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं लेकिन तमीमदारी बैठे हुए हैं, तमीमदारी ने अल्लाह के नबी को बताया था। कहते हैं कि तमीमदारी खुद बयान करते हैं कि हम जब उस जजीरे पर पहुंचे तो देखे कि एक बंदा है, और एक बंदा ऐसा है जो ना ही जानवर लगता है ना ही इंसान लगता है, एक जानवर की मानिंद है। उसका अगला सिरा क्या है और पीछा सिरा क्या है पता ही नहीं चलता है। उसके दुम नहीं था, जिस तरह जानवर के दुम होता है ना, पूंछ होता है, उसके दुम नहीं था। वो बिल्कुल बालों से घिरा हुआ था, उसका आगे और पीछे का हिस्सा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। हम उसके पास गए तो हमने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि हम जस्सासा हैं, हम जस्सासा है। उसने कहा जस्सासा एंड जासूस। तो इन लोगों ने पूछा, तमीमदारी कहते कि हम लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? बताया कि हम जस्सासा हैं। तो जस्सासा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो उन तमीमदारी कहते हैं कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग अरब से आए हुए हैं और ऐसे ऐसे हमारे साथ ही हादसा पेश आया और हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो वो जो जानवर की शक्ल में जो मौजूद था, वो जस्सा था, वो कहता है कि एक बंदा है जो सुनसान इलाके में मौजूद है, जो जंजरियों में जकड़ा हुआ है, वो वहां पर तुम्हारा मुंतजिर है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि चलो हमको लेके चलो। कहते हैं कि हम लोग जब उसके पास गए तो हम देखकर उसको डर गए, हम लोग उसको देखकर डर गए। अजीब उसकी हैयत थी, वो अपने हाथों को गर्दन से बंधा हुआ था और पैर उसका घुटने से बंधा हुआ था, जमीन पर वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जब उसने हम लोगों को देखा तो उसने हमसे कई सवालात किए। मैं उन सवालों की तरफ नहीं जाना चाहता। जब वो सवालात पूछता है तो उनमें से एक सवाल ये भी था कि क्या जजीरे अरब के अंदर एक जो आखिरी नबी जिसका नाम मोहम्मद होगा वो आ चुका है? तो लोगों ने बताया, इन लोगों ने कि हाँ वो आ चुका है। क्या उसके पैरोकार पढ़ रहे हैं? तो उसने उन्होंने लोगों ने बताया कि हाँ उसके पैरोकार पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि जो लोग उसकी पैरवी करेंगे वो खैर में रहेंगे। खैर, उसने सब पूछने के बाद वो हंसा और खिलखिलाया और कहा कि मैं दज्जाल हूं। क्या कहा? मैं दज्जाल हूं, और जब फला फला मामला हो जाएगा तो यहां तक कि उसमें जो निशानियां, कई निशानियां, मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो शायद पूरी बात इसी पे खत्म हो जाए। उसमें से एक अहम बात थी कि जजीरे अरब जो पूरा रेगिस्तान है वहां पर पूरी हरियाली आ जाएगी, वहां पे फिर पूरी, और हरियाली आने लोग बताते हैं कि धीरे धीरे शुरू हो गई है। जहां पे हरियाली नहीं थी आजकल हरियालियां नजर आ रही है। कहते जब हरियाली आ जाएगी तो उस वक्त मेरा खुरूज होगा। ये अल्लाह के नबी ने लोगों को बताया कि दज्जाल दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन कहां पर मौजूद है, इसका एक्चुअल में कहां पे है वो किसी को नहीं मालूम, ना ही शरीयत ने हमको इसकी तरफ इशारा किया है। बस ये बताया गया है कि इसका जब खुरूज होगा तो खुरासान, जहां पे अस्फहान है, वहां से वो खुरूज करेगा। शाम और इराक के दरमियानी जो रेगिस्तान मौजूद है, उस रेगिस्तान से होते हुए पूरी दुनिया का वो चक्कर लगाएगा। वो जो पूरी दुनिया का वो चक्कर लगाएगा, उसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी की बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि वो दुनिया के अंदर 40 दिन रहेगा। 40 दिन तक दुनिया में रहेगा। उसका पहला दिन जो होगा, उसका पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर होगा। दूसरा दिन जो होगा 1 महीने के बराबर होगा। तीसरा जो होगा वो 1 हफ्ते के बराबर होगा। और जो मजीद बचेगा 37 डेज, ये पूरे आम दिनों के हिसाब से 24 घंटे के हिसाब से होगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम और आप जब दुआ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। तो दज्जाल तो समझ में आता है, फितना भी समझ में आता है, आजमाइश। ये मसीह क्या है? हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी मसीह कहते हैं और दज्जाल को भी मसीह कहते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह क्यों कहते हैं, ये पहले खुतबे में बात हो चुकी है। क्योंकि वो हाथ फेरते थे तो वो लोग जिंदा हो जाते थे, और यहाँ तक कि किसी की आंख चली गई है, हाथ फेरते थे तो आंख की रोशनी आ जाती थी। इन बीमारियों पे हाथ फेरते, क्योंकि मसायम सो माने होता है पहुंचना, उसी से हम मसीह, हाथ फेरते थे तो वो सही हो जाते थे। और दूसरा एक माना होता है सयाहत, जो इंसान गर्दोपेश में ब्लॉगिंग करता है, इधर उधर सिर्फ सैर तफरी करते रहता है, तो वो जो होता है उसको हम कहते हैं कि मसीह, ज्यादा चक्कर लगाने वाला। तो चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम का भी मामला वही था कि हाथ फेरते थे लोग जिंदा होते थे, और वो भी इधर उधर ही चलते रहते थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि लोगों ने इनको ताना देना शुरू कर दिया था ना, ताना देते थे, तो मुस्तकिल इनका कोई घर मौजूद नहीं था, वो इधर उधर ही लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते ही रहते थे। इस एतबार से उनको मसीह कहा जाता है। ऐसे ही जो दज्जाल होगा, दज्जाल की आंख चूंकि मस होगी, वो मिटी हुई होगी,
اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ اس کا عین الیمنا، تو داہنا آنکھ ہوگا وہ کانا ہوگا۔ مسلم شریف کے اندر موجود ہے اس کا بایاں آنکھ مس ہوگا۔ یعنی دونوں روایتیں موجود ہیں اور دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ اور اس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ پست قد ہوگا، ایک روایت میں آتا ہے وہ بہت طول القامت ہوگا، بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ تو تمام روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد ابن حجر اسقلانی اور دیگر بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ دجال جو ہوگا نا، اس کو ایک الگ سی پاور دی جائے گی، الگ اس کے پاس پاور ہوگا۔ کبھی اس کا ایک آنکھ داہنا آنکھ، کبھی آنکھ چلی جائے گی، کبھی بایاں آنکھ چلے جائے گا، کانا ہو جائے گا، اور کبھی وہ چھوٹا بھی ہو جائے گا، کبھی وہ بڑا ہو جائے گا، کبھی سرخ ہوگا، کبھی سفید ہوگا۔ یہ ایک طریقے سے آزمائش ہے، چونکہ تمام روایتوں کو جب جمع کرو تو یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے۔ تو چونکہ اس کی ایک آنکھ مس ہوگی نا، اسی وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، تو اس کے بعد چکر لگانے کے اعتبار سے بھی اس کو مسیح کہا جاتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت پاورفل ہوگا، اتنا پاورفل ہوگا۔ یعنی پاورفل کیوں؟ اللہ رب العالمین نے آزمائش دیا ہوا ہے، تو بس ایک آزمائش ہوگا اور بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ جیسے جادوگر ہوتے ہیں، اللہ نے ایک طریقے سے ان کو بھی آزمائش دیا ہوا ہے، اور لوگ آزمائش کے شکار ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو اللہ رب العالمین اس کو پاور دے گا۔ پاور کتنا دے گا؟ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اس کے پاس اتنی پاور ہوگی، اتنی پاور ہوگی کہ بولے گا بارش ہو تو بارش نازل ہوگی، بولے گا یہ جو علاقہ ہے پورا قید سالی ہو جائے، پوری قید سالی ہو جائے گی، وہ کچھ دانہ لے گا زمین میں ڈالے گا تو اگ جائے گی۔ بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اور جب کوئی اس کے پاس ایک مسلمان آئے گا جو اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ بولے گا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، وہ کہے گا بھی ایمان نہیں لاتا، لوگوں سے کہے گا کہ ایمان نہیں لاتا ہے نا، دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اس کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کرے گا، اس کے بیچ سے اس کو الگ کرے گا، پھر اس کے جو بیچ کا حصہ ہوگا نا، جہاں پہ خالی جگہ ہوگا، یعنی کمر سے اوپر کا حصہ اور کمر سے نیچے کا حصہ، بیچ میں خالی جگہ، تو بیچ میں چل کر بھی دکھائے گا، جس طرح جادوگر لوگ دکھاتے ہیں نا چل کے، بہرحال یہ تو شوبدہ باز ہوتے ہیں اور اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو وہ چل کر بھی دکھائے گا کہ دیکھو میں نے الگ کر دیا، اور واقعی وہ الگ ہو جائے گا، وہ الگ ہو جائے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو تم لوگ ایمان لاتے ہو کہ نہیں، بہت سارے لوگ اس کے جال میں پھنس جائیں گے، دجل کرے گا وہ۔ پھر یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ دیکھو میں اس کو زندہ بھی کر سکتا ہوں، پھر اس کو زندہ بھی کرے گا، اس کو زندہ بھی کرے گا، جو مومن ہوگا اس کو زندہ بھی کرے گا، زندہ کرے گا، لوگ دیکھیں گے ارے وہ تو مرا پھر زندہ ہو گیا، پھر لوگ اور بھی ایمان والے اس کے بڑھ جائیں گے، اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ لیکن وہ جو بندہ ہوگا نا، جو مومن بندہ جس کو اس نے 2 ٹکڑے میں تقسیم کیا، وہ کہے گا اب مجھے اور بھی یقین ہو گیا، اب مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہم کو پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کی باتوں ہم تک پہنچی تھی، اور ہم کو معلوم ہے تو ہی دجال ہے اور تو ہی دجال کر رہا ہے۔ پھر وہ اس کو پکڑ کر قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ اس کا یہاں تک یعنی پورا گلے تک اس کا تانبے کا ہو جائے گا، وہ اس کا کچھ نہیں کر پائے گا، پھر اس کو چھوڑ دے گا یہاں تک کہ وہ مومن چلے جائے گا۔ یعنی ایسے ہی تمام مومنوں کے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جتنے بھی لوگ رہیں گے، باقاعدہ بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے، تقریباً 70,000 یہودی اس کے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ جتنے بھی منافقین ہوں گے، منافقین بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بخاری مسلم کے اندر آتا ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ دونوں میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جب مکہ اور مدینہ کے اندر انٹری مارنے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ فرشتے موجود ہوں گے جو اس سے جنگ کریں گے اور اس کے حواری ہماری سے جنگ کریں گے، اس لیے وہ اندر جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ وہاں پہ وہ 3 بار وہ زمین پر مارے گا، دجال 3 بار زمین مارے گا، جس سے مکہ اور مدینہ ہلے گا، اس میں زلزلہ پیدا ہوگا۔ ایک طریقے سے جب زلزلہ پیدا ہوگا تو اس میں جتنے بھی منافقین قسم کے لوگ ہوں گے، جتنے بھی کافر اور اللہ کو ماننے والے نہیں ہوں گے، وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے، سب کے سب اس کے پیروکار ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہو جائے گی اور اس کی اچھی خاصی ایک تعداد بن جائے گی۔ اور پھر جب اس کی ایک اچھی خاصی تعداد بن جائے گی تو اسی بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور بھی میں بتا دوں، فتنہ دجال سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ فتنہ دجال سے بچنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر فرض کرو وہ اس دور میں آ گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے دور رہنا، جہاں تک ہو سکے اس کے پاس جانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ جو اس کے پاس جائے گا وہ اس میں آ جائے گا، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے نا، کیا کرے گا؟ 2 شخص کو بلائے گا، 2 شخص کو بلانے کے بعد دونوں اس کے شیطان ہوں گے، باقاعدہ ایک بندے کو بلائے گا، ایک نوجوان کو، نوجوان کہے گا تمہاری ماں کدھر ہے؟ وہ کہے گا میری ماں نہیں ہے، کہتا کہ اگر میں زندہ کر دوں تو وہ کہے گا کہ میں ایمان لے آؤں گا۔ وہ 2 بندہ جو اصل شیطان ہوں گے دونوں کو بلائے گا، ماں باپ کی اس کی شکل دے گا، وہ نوجوان دیکھے گا میرے ماں اور باپ مل کے رونے لگیں گے دونوں لوگ، وہ ماں باپ کو کہیں گے بیٹا یہی رب ہے اس کو مان لو، وہ بچہ مان جائے گا۔
اتنا بڑا فتنہ ہوگا. اب سوچیں ہمارے ماں باپ جو مر چکے, ہمارے دادا پردادا زندہ ہو جائیں اور ہم سے آ کے ملیں اور کہیں کہ یہ تمہارا رب ہے, اس کو مان لو, تو کون نہیں مانے گا؟ اتنا بڑا اس کا فتنہ ہوگا, بہت بڑا فتنہ ہوگا. خیر, بتانا مقصود یہ ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اس سے دور رہو اگر وہ آ گیا. دوسرا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اس کو ہر نماز کے آخر میں اس کے شر سے پناہ مانگا جائے, جو ہم اور آپ مانگتے بھی رہتے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نماز کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگنا واجب اور ضروری ہے, جس میں سے ایک قبر ہے, جس میں سے ایک جہنم ہے, ایک فتنۃ الدجال ہے, اور زندگی اور موت کا فتنہ. یہ 4 الفاظ مختلف روایت کے اندر ثابت ہیں, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں اگر کچھ لوگ میچ کرنا چاہیں تو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ روایت جو ہے وہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے, کبھی آگے پیچھے اس ساتھ بھی موجود ہے. جہاں بھی دیکھیں اگر یہ چاروں چیزیں موجود ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور یہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر نبی نے اپنی امتیوں کو ڈرایا ہے, ہر نبی نے اپنی امتیوں کو ڈرایا, جبکہ اللہ کے نبی آخر میں آئے, انہوں نے بھی ڈرایا. اس سے پہلے نہ جانے کتنے نبی آئے, اور سب کو کہیں نہ کہیں یہ تو معلوم رہا ہوگا کہ فتنہ دجال جو ہوگا وہ بہت بعد میں ہوگا, قرب قیامت میں ہوگا, لیکن تب بھی وہ اپنے امت کو ڈراتے تھے, اپنے قوم کو ڈراتے تھے. تو بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ فتنہ دجال سے پناہ طلب کیا جائے. تیسرا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک انسان سورہ کہف کی 10 آیات یاد کرے. اچھا, اب 10 آیات کہاں سے یاد کرنا ہے؟ الگ الگ روایتیں موجود ہیں. ایک روایت کے اندر ہے جو متعقن ہے, جس کی صحت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے, وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات, شروع کے 10 آیات آپ یاد کریں اور اس کو بار بار اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو پڑھتے رہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ اس سورہ کہف کے اندر سے کہیں سے بھی آپ 10 آیت یاد کر لو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہو گے. لیکن بعض روایتوں میں کلام بھی ہے, بعض لوگوں نے صحیح بھی قرار دیا. سب سے بہتر یہ ہے کہ شروع کا یاد کر لیا جائے, انشاءاللہ اس سے آپ محفوظ رہیں گے. تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, اور چونکہ 5-6 منٹ کا وقفہ اور بچا ہے تو اس لیے میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کر کے ختم کروں گا, اور اگلا انشاءاللہ یہ پورا کمپلیٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد جب اس کے بہت زیادہ تعداد بڑھ جائے گی اور ایک اپنا غلغلہ بنا لے گا, تو اسی بیچ میں امام مہدی بھی ہوں گے, کیونکہ امام مہدی پہلے آئیں گے. اس کے بعد پھر دجال کا خروج ہوگا. امام مہدی کے ساتھ کئی لوگ اچھے لوگ بھی ہوں گے. یہ دجال جب آئے گا اپنا فتنہ پھیلائے گا, اسی بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سب کو معلوم ہے, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے. وہ کس حال میں ہیں, کیسے ہیں, جیسے اللہ کے شأن شان ہے. وہ قرب قیامت جب آئیں گے, وہ کہاں پہ آئیں گے؟ دمشق میں آئیں گے. جو روایت ملتی ہے مختلف روایت کو اندر, وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت آئیں گے, دمشق کے کسی مسجد کے اندر مینارے کے پاس آئیں گے. 2 فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے, ان فرشتوں کے بازو پر ان کا بازو ہوگا, یعنی اپنے بازو کو رکھ کر, ایک فرشتہ ادھر ایک فرشتہ ادھر, ان کے دونوں پروں پر اپنے دونوں بازوؤں کو رکھے ہوں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے. جب ان کا نزول ہوگا تو جتنے بھی اللہ کو نہ ماننے والے ہوں گے, چاہے یہودی ہو, کافر ہو, عیسائی ہو, جتنے بھی لوگ ہوں گے, جہاں تک ان کی سانس جائے گی, مسلم شریف کی روایت ہے, جہاں تک ان کی سانس جائے گی, جو سانس لیتے ہیں, تو ان کی سانس جہاں تک جائے گی نا, سب کے سب لوگ ختم ہو جائیں گے, سب کے سب لوگ ختم ہو جائیں گے. یہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا, وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا, وہ بہت بھاگے گا, دور ہی رہے گا, جتنا ہو سکے دور رہے گا. اور اسی مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس وہاں تک جائے گی تحد نگاہ, جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی, عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں تک ان کی سانس جائے گی. جتنے بھی لوگ ان کے دائرے میں آئیں گے, سب کے سب لوگ وفات پا جائیں گے. ایمان والوں کی وفات نہیں ہوگی, جو ایمان والے ہوں گے ان کے ساتھ میں آ جائیں گے. پھر دجال کو مقام میں لد کے اندر پکڑیں گے اپنے ہاتھوں سے اور اس کا قتل کریں گے, اور اس حساب سے دجال کا ایک طریقے سے خاتمہ ہو جائے گا. اچھا, جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا تو جتنے بھی لوگ عیسائی لوگ ہوں گے, جتنے بھی لوگ ہوں گے, سب کے سب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے, سب کے سب لوگ مان جائیں گے. جو کچھ بچیں گے, جو ان پر ایمان نہیں لائے گا, جو شک کرے گا, ان کو فوراً جتنے بھی عیسائی ہوں گے ان کو بھی مار کاٹ دیں گے, ان کو بھی ختم کر دیں گے. جہاں بھی صلیب ہوگا, جہاں بھی گرجا ہوگا, اس طرح کی تمام چیزوں کو ختم کریں گے. ان کے دور میں بھی پھر ایک طریقے سے جس طرح
مہدی علیہ السلام آئے، امن و امان قائم ہوا، دجال آیا، فتنہ برپا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر امن و امان قائم ہو جائے گی۔ امن و امان کے تعلق سے باقاعدہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ ایک ہی گھاٹ پر، ایک ہی پانی پینے کی جگہ پر شیر بھی ہوگا، ہرن بھی ہوگی، چیتا بھی ہوگا، گائے بھی ہوگی۔ یہاں تک کہ اسی روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک بچہ ہوگا، سانپ سے کھیلے گا، سانپ جس سے ہر کوئی بھاگتا ہے، ایک آدمی بھاگتا ہے، وہ بچہ بھی اس کے ساتھ کھیلے گا، لیکن ان کے درمیان اتنا امن و امان ہوگا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، یا اللہ رب العالمین تاثیر کو ختم کر دے گا۔ اچھا، اس کو سارے لوگوں نے عقل کے خلاف سمجھتے ہوئے اس کو انکار بھی کیا ہے نا؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے جماعت اسلامی کے کئی حضرات ہیں، باقاعدہ لوگوں نے رسائل و مسائل کے نام سے کتابیں بھی لکھی ہے۔ میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر باقاعدہ قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو تعویل کرتے ہوئے باقاعدہ سرے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ان کو انکار کرتے ہوئے اور کتاب کو چھاپتے ہوئے، آڈیشن کو چھاپتے ہوئے، صاحب ان کو شرم نہیں آتی ہے، تو ہمیں بیان کرنے میں کیا جھجک ہے؟ کتابیں موجود ہے صاحب رسال و مسائل کے نام سے، باقاعدہ لوگ اس کو پرچار بھی کریں کہ دجال یہ ایک افسانہ ہے۔ بتائیے اللہ کے نبی کی باتوں کا اس طرح مذاق، اس کے تعلق سے کیا فتویٰ نافذ ہو سکتا ہے؟ علماء نے کیسے کیسے فتاوے ذکر کیے۔ بہر کے بتانا مقصود یہ ہے کہ لوگ جب عقل میں بات نہیں آتے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ وغیرہ باقاعدہ عقل سے بھی ثابت کیے ہیں، عقل سے بھی ثابت کیے ہیں۔ بعض ابھی میں آج ہی دیکھ رہا تھا آئی پلس پہ باقاعدہ زید پٹیل صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کیا ہے۔ وہ کیسا کلپ ریکارڈ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ مزاروں پہ گئے ہوئے ہیں اور اس مزار پہ باقاعدہ بچھو ہیں، بچھو کو اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں اور ڈنک نہیں مارتی، بچھو ڈنک نہیں مارتی۔ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ مجاور ہیں، کئی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جو بابا کے اس میں جتنے بھی بچھو یا جو بھی چیزیں ہیں نا وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو انہوں نے باقاعدہ سرچ کر کے بتایا ہے کہ جس طرح کے یہ جو بچھو دکھا رہا ہے نہ جانے کس علاقے میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ بھی زہر نہیں ہوتا ہے، اور اگر کسی کے اندر ذرہ برابر کسی کو اثر بھی کر جائے تو جس طرح مدھمکھی ہوتی ہے نا کسی کو ڈنگ مارے تو کتنا ہوتا ہے، تھوڑا سا سوزن آیا، جلن ہوا، ختم۔ تو یہ شعبے باز ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے بھی جانور موجود ہیں، باقاعدہ اس کو بتایا جائے تو اس کو باقاعدہ زہر نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت میں اگر اللہ رب العالمین اپنا کچھ قدرت کاملہ دکھانا چاہے تو کیا حرج بات ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس وقت بھی ایسے کو بنا دے گا جو جانور ہوں گے، جو موذی جانور ہیں، جو چرند اور پرندے سب ایک ساتھ رہیں گے، لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، پورا امن و امان قائم ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس اس وقت میں بھی بہت مالا مال ہو جائیں گے، لوگ سونا چاندی لوگوں کو دینا چاہیں گے کہ یہ لے کے جاؤ، لیکن ہر کوئی انکار کر دے گا، کوئی ملے گا ہی نہیں کہ کسی کو سونا چاندی دے دیا جائے، غریب سمجھ کے کوئی بھیک مانگنے والا اس دور میں نہیں ہوگا۔ یہ حالات ہوں گے، امن و امان پورا قائم ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ رہیں گے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک رہیں گے، 40 سال تک۔ تو 40 سال کی جو روایتیں ملتی ہیں اور ایک روایت کے اندر ہے 7 سال تک، تو ان دونوں روایتوں کو ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ 33 سال یہ گزار چکے ہیں، 33 سال یہ گزار چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ 7 سال جو بچا ہوا ہے جو دوسری روایت سے ثابت ہے کہ 7 سال تک زندہ رہیں گے، تو یہ دونوں روایتیں کسی میں تعارض نہیں ہے۔ دراصل ان کا 40 سال مکمل ہوگا، لیکن جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو صرف 7 سال ہوں گے، اور 7 سال میں پورا امن و امان قائم ہوگا۔ پھر ایک بار جب اس کے بعد یاجوج اور ماجوج اس کے واقعے کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر جب خون خرابہ ہوگا، پھر امن و امان قائم ہوگا، پھر اس کے بعد 2-3 اور بھی ہیں انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بارے ہم تمام لوگوں کو فتنہ دجال سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، آمین۔